السلام علیکم دی وائٹل سائنس کے ناظرین ہم روز کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی غم، کبھی لڑائی جھگڑے وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈاکٹر ایلیس سیلور کی ریسرچ جو انسانی زندگی کے بارے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان زمین کا ایلین ہے، مطلب انسان اس زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق کہیں اور ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کو زمین پر لایا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا تھا وہ جگہ VIP تھا، وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ یہ انسان کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سیلور کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین ایک جیل کی مانند ہے جہاں صرف کسی مجرم کو بھیجا جا سکتا ہے، جس کی چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ایلیس سیلور نے اپنے ریسرچ میں کچھ دلائل پیش کی ہے۔ ان میں سب سے پہلا دلیل یہ ہے کہ انسان میں جتنی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک ایسا انسان دکھائے جو ایک بھی بیماری کا شکار نہ ہو تو میں اپنی تحقیق سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ ان کا دوسرا دلیل کچھ یوں ہے کہ کبھی کبھی انسان پر ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے کہ گھر کے لوگ ساتھ ہو کر بھی وہ خود کو تنہا اور مایوس محسوس کرتا ہے، جیسا وہ اس سیارے کا رہائشی یا باسی ہی نہیں ہو، یعنی وہ خود کو مسافر محسوس کرتا ہے۔ ان کا تیسرا دلیل ہے کہ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ دیر بعد ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ تو ان کو جلد کی بیماری ہو سکتی ہے نہ کچھ اور۔ ان کا چوتھا دلیل ہے کہ انسان کی تخلیق جہاں ہوئی تھی وہاں کی گریویٹی اور یہاں کی گریویٹی میں کافی فرق ہے۔ وہاں کی گریویٹی کم تھی اور یہاں کی گریویٹی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کمر درد اور زیادہ چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا پانچواں دلیل ہے کہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والی دوسرے جانداروں سے مختلف ہے۔ اس کی DNA اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین میں پائے جانے والے جانداروں سے بہت ہی مختلف ہے۔ ان کا چھٹا دلیل ہے کہ جانوروں کو کہیں بھی کسی بھی وقت اپنا غذا ملتا ہے، جبکہ انسانوں کو اپنا غذا حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں، اور جب حاصل ہوتا ہے تو اس کو پکا کر نرم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوراک اس کی جسم اور معدے کے مطابق قابل استعمال ہو جائے۔ ان کا ساتواں دلیل ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت ہی نرم چیزوں پر بیٹھے اور سوئے، جبکہ جانور وغیرہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی جگہ خود کو کنفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ ان کا آٹھواں دلیل ہے کہ زمین پر پائے جانے والے سب مخلوق کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت دھوپ ہو یا سردی ہو تو ان کی جسم کا درجہ حرارت خود سے ریگولیٹ ہوتا ہے، جبکہ انسان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں جو بدلتے موسموں کے ساتھ بدلے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی ہے۔